میرا چیلنج ہے، میں آج بھی ادھر ہوں، تیجا، چوتھا، 40واں، یہ 7 زمراتی اگر مجھے کوئی قرآن سے دکھا دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت کر دے، میں کیا ہوں، میں اس کا غلام بنوں گا اور اس مولوی کی جتیاں اٹھاؤں گا۔ میرا یہ آج دعویٰ ہے، میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، اگر آگے کیا ہے قرآن، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ رسم و روایات ہیں، یہ کیا ہیں، رسم ہے، یہ کیا ہے، رواج ہے ہم مسلمانوں کا۔ لیکن پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا، ابو بکر نے یہ کام نہیں کیا، عمر نے یہ کام نہیں کیا، عثمان نے یہ کام نہیں کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ کام نہیں کیا۔ صحابہ کا نام لینا آسان ہے، لیکن صحابہ جیسا عقیدہ اور عمل بنانا کیا ہے، مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے مشکل ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ دوسرا قانون ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب فرمایا کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے اندر ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اس سے روگردانی کرو گے، تو یہ کیا کرنا، منہ موڑنا، یہ کیا ہے، کفر ہے۔ یہ کیا ہے، کفر ہے۔ قرآن کی آیت پیش کروں گا انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ولا تولوا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی نہ کرو، منہ نہ موڑو، عنہ اس سے، وانتم تسمعون، اور تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا کر رہے ہو، سن رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو، سن رہے ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا وہ حقیقی معنی میں کیا ہے، مسلمان ہے، وہ حقیقی معنی میں کیا ہے، مومن ہے، وہ حقیقی معنی میں کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہے، تابعدار اور فرما بردار ہے۔ جو اللہ کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنے پھر اس کو نہ مانے، اس کے اوپر عمل نہ کرے، وہ تمام مخلوقات میں سے بدترین مخلوق حیوانات، اللہ نے اس کے ساتھ مثال دی ہے۔ کیا دی ہے؟ وہ تمام مخلوقات میں سے کیا ہے، بدترین ہے، چاہے وہ نام کا مسلمان ہو، نام کا کیا ہو، مومن ہو، انسان ہو، کیا ہو، انسان ہو، اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی، سنی ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین، جس طرح چوپایا کیا ہوتا ہے، گنگا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، انسان، اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ کیا رب نے فرمایا میں نے ان کو آنکھیں دی تھیں، کان دیے تھے، دل دیا تھا، لیکن انہوں نے ان کانوں سے حق نہیں سنا، ان آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھا، دل کے اندر حق کو نہیں پہچانا۔ اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، کہ یہ کیا ہیں، چوپایوں کی مثل ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی کیا ہیں، بدتر ہیں۔ اللہ مثال سمجھ نہیں آئی، گاں کی بھی کیا ہے، گائے کی بھی کیا ہے، کان ہیں، زبان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، سب کچھ ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے سپارے کے اندر مثل الذین کفروا، ان کافروں کی مثال، ان منافقوں کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کیا ہے، ایک چوپایا ہے، یعنی کیا کرتا ہے انسان، گائے کو، بکری کو، بھینس کو آواز دیتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، سنتی ہے، کیا کرتی ہے، سنتی ہے، لیکن وہ بات کا مطلب وہ نہیں سمجھتی، کہ سمجھتی ہے، نہیں سمجھتی۔
وہ سنتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے لیکن حقیقت کو نہیں سمجھتی۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیں، دل بھی دیا، لیکن ان کی مثال چوپایوں کی طرح ہیں، جس طرح انہوں نے سنا ہے سمجھا نہیں، اس طرح انہوں نے بھی کیا کیا، اسی طرح کیا۔ کیا کیا؟ اسی طرح کیا۔ اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے نہ تھے۔ کیا؟ یعنی عمل نہیں کرتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ عمل نہیں کرتے تھے، مرضی اپنی کرتے تھے۔ کیا؟ یہ مولویوں کے مسائل ہیں جی، یہ کس کے مسائل ہیں؟ یہ مولویوں کے مسائل ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مولویوں کی باتیں ہیں۔ یہ قرآن صرف مولویوں کے لیے نہیں آیا۔ یا ایھا الناس ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے کیا بن کے آیا؟ ہدایت بن کے آیا۔ کس کے لیے؟ ہدایت بن کے آیا۔ یہ مولویوں کے لیے نہیں آیا کہ کیا کریں، مولوی اس کے اوپر عمل کریں، آپ نے بھی اس کو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اگر اس کی قرآن کی شفاعت چاہتے ہو کہ کل جب ہم دنیا سے چلے جائیں، کل قیامت کے دن قبر کے اندر قرآن کیا کرے گا؟ ہماری سفارش کرے، تو اس کی بات ماننی پڑے گی، اس کی بات ماننی پڑے گی۔ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، ایسے کام نہیں چلے گا۔ پھر کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا تھا ہم نے سنا، ہم نے کیا کیا؟ سنا۔ ہم بھی کہتے ہیں کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سنتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ عمل صرف مولوی ہی کریں۔ کیا؟ عمل مولوی ہی کریں، مولوی کریں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، سن کے جاتے ہیں جی۔ کیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں پیچھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بات سے منہ موڑے گا اور رسول کے حکم سے کیا کرے منہ موڑے گا نا، وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان کو بھلائی پہنچتی ہے نا، وہ کس کی طرف سے؟ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ بھلائی کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ برائی کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ دونوں چیزیں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ بھلائی جو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو انسان کو برائی پہنچتی ہے اس کا بھی خالق کیا ہے؟ اللہ ہے۔ فمن نفسک، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انسان کے اپنی بدعمالیوں اور کوتاہی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فمما کسبت ایدیکم، ایدیکم، اس کے اوپر جو پریشانی، جو تکلیف اور مصیبت آتی ہے، اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی کہ مدینہ کے یہود پہلے کیا تھے؟ خوشحال تھے، فراوانی نال فصل ہوتی، باغات ہوتے، نہریں چلتی، کیا؟ کنویں میں پانی ہوتا۔ لیکن جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہجرت کر کے چلے گئے تو اس وقت انہوں نے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، پیغمبر کی بات کو نہ مانا، تو اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کے اوپر تنگ دستی مسلط کر دی، قحط سالی مسلط کر دی، نہروں میں پانی خشک ہو گیا۔ جو باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے وہ ایک سال میں 1 مرتبہ دینا شروع کیا، لیکن وہ بھی کیا؟ کم، وہ بھی کیا؟ کم۔ انہوں نے کہا یہ جب سے محمد مدینے کے اندر آیا ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے فصلیں کیا ہو گئیں؟ کم ہو گئیں، ہمارے باغ کیا ہو گئے؟ خشک ہو گئے، ہماری نہریں کیا ہو گئیں؟ خشک ہو گئیں۔ لہذا العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، یہ اس کی کیا ہے؟ نحوست ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، فمن نفسک، یہ تیرے اپنے کرتوت ہیں، تو نے میرے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، تو نے میرے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، اس وجہ سے میں نے کیا کیا؟ آپ کے اوپر قحط سالی مسلط کر دی ہے۔ سچ سچ۔ ہم دیکھیں، اپنے اندر غور کریں، ہم کیا کریں؟ اپنے اندر ہم غور کریں۔ کتنے مہینے ہو گئے بارش نہیں ہوئی؟ کوئی صحیح بارش ہوئی ہے جو زمینوں کو ٹھنڈا کرے، فصلوں کو فائدہ مند پہنچائے؟ یہ جو بارشیں ہو بھی رہی ہیں نا، یہ کیڑے مکوڑوں، یہ جانوروں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔
اگر ہمارے کرتوتوں کے اوپر اگر آ جائے نا رب، اللہ اکبر، ہم تو ایک قطرے کی بھی لائق نہیں ہے، ایک قطرے کی بھی لائق نہیں ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا، جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ میرے پاک پیغمبر وہ کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے ہیں ہم نے مان لیا۔ ہم نے کیا کیا؟ مان لیا۔ مجلس میں بیٹھتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں ہم نے مان لیا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جس وقت اٹھ کے چلے جاتے ہیں مشورے کرتے ہیں پیغمبر کے خلاف، مومنوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ مشورے کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، جو وہ مشورے کر رہے ہیں نا ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور آیت کے اندر فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پیغمبر کے حکم سے اعراض کرنا یہ کیا تھا؟ کفر تھا۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا کیا ہو گیا؟ آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جس وقت جھگڑا ہوا تو یہودی کہنے لگا کہ چلو جائیں آپ کے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں، اس جھگڑے کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کا پیغمبر کرے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ منافق کہنے لگا نہیں نہیں، جو آپ کا کعب بن اشرف ہے نا سردار، اس کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ لیکن بات کیا ہو گئی؟ طے ہو گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ جس وقت چلے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں نے کیا رکھا؟ اپنا فیصلہ رکھا، اپنا مدعا رکھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کس کے حق میں؟ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جس وقت یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تو اس وقت چلے واپس، جس راستے میں آئے تو منافق کہنے لگا کہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ عمر کے پاس جاتے ہیں۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ عمر کے پاس جاتے ہیں۔ تو جس وقت عمر کے پاس گئے نا تو یہودی کہنے لگا امیر المؤمنین، یہ فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے۔ کس نے کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ منافق نے کیوں کیا تھا کہ عمر کے پاس جاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ عمر میری رعایت کرے گا کہ یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہونے کا کیا کرتا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے، یہ مسلمان ہے، میرے حق میں عمر فیصلہ کرے گا۔ تو جس وقت یہودی نے یہ بات بتائی نا، حضرت عمر نے کہا اب تھوڑی دیر ٹھہرے، اندر چلے گئے، تلوار لے کر آئے، منافق کا کیا کر دیا؟ سر تن سے جدا کر دیا۔ اور جس وقت منافق کے لوگوں کو پتہ چلا، حضرت عمر نے فرمایا جو رسول کا حکم اور فیصلہ نہیں مانتا، جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا، میں عمر کا فیصلہ یہ ہے، میں عمر کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ ہے، اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ جس وقت ان منافقوں کے لوگوں نے مسئلہ اٹھایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا تو کہتے تھے حضرت جی ہمارا صرف یہ مقصد تھا، گرفت ہو گئی نا، ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت عمر ہمارے درمیان کیا کرا دے؟ صلح کرا دے۔ کیا کرا دے؟ صلح کرا دے، لیکن دل سے بات کو مانا نہیں۔ میرے محبوب نے، قرآن نے بھی فرمایا کہ جو پیغمبر کا حکم نہ مانے وہ مومن نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون تبعا ہواہ لما جئت بہ، اپنی خواہشات کو جب تک شریعت کے مطابق نہ کرے۔ ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم شریعت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، لیکن کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، قبیلے کو ترجیح دیتے ہیں، گراں والوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یار میں نہیں گیا تو وہ فلاں کیا کہے گا، یار اس نے کل مجھے بلایا تھا میں گیا تھا، آج میں نے بلایا وہ نہیں آیا۔ کیا سمجھ کے کھاتے ہو؟ حلال سمجھ کے کھاتے ہو، حرام سمجھ کے کھاتے ہو؟ میرا چیلنج ہے، میں آج بھی ادھر ہوں، تیجا، چوتھا، چالیسواں، یہ 7 زمراتی اگر مجھے کوئی قرآن سے دکھا دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت کر دے، میں کیا ہوں؟ میں اس کا غلام بنوں گا اور اس مولوی کی جتیاں اٹھاؤں گا۔ میرا یہ آج دعویٰ ہے، میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، اگر آگے کیا ہے؟ قرآن، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ رسم و روایات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ رسم ہے، یہ کیا ہے؟ رواج ہے۔
ہم مسلمانوں کا، لیکن پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا، ابو بکر نے یہ کام نہیں کیا، عمر نے یہ کام نہیں کیا، عثمان نے یہ کام نہیں کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ کام نہیں کیا۔ صحابہ کا نام لینا آسان ہے، لیکن صحابہ جیسا عقیدہ اور عمل بنانا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے مشکل ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر آپ نے بیٹے کو ترجیح دی، باپ کو ترجیح دی، بیوی کو ترجیح دی، خاندان کو قبیلے کو ترجیح دی، تجارت کو ترجیح دی، دکان کو ترجیح دی کہ میری دکان بند ہو جائے گی، ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، تجارت بند ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، دکان میری بند ہو جائے گی، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ان چیزوں سے محبت کی نا، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اس وقت تیار ہو جاؤ میرے عذاب کے لیے۔ کیا ہو جاؤ؟ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم دکان کو نہیں چھوڑتے، تجارت کو نہیں چھوڑتے، خیش اقربا کو نہیں چھوڑتے، بیوی کو نہیں چھوڑتے، بچوں کو نہیں چھوڑتے، ماں باپ کو نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ رشتہ داری ہے جی۔ نک تو رکھنا نا یار، کہ وے نک تو رکھنا نا، اے نک کل قیامت والے دہاڑے بڑا اوکھا کرے سی، کہ کرے سی؟ بڑا اوکھا کرے سی۔ تو اس واسطے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، منہ نہ پھیرو اس سے کہ تم کیا کرتے ہو، اس کو سنتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کہتے ہم نے سنا لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے کیا ہے؟ بدتر مخلوق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدتر مخلوق ہے۔ الصم والبک یعنی وہ بہرے اور کیا ہیں؟ گنگے ہیں۔ زبان رب نے ان کو دی ہے، کان دیے ہیں، سنی ہے بات، عمل نہیں کیا۔ مثال کس کے ساتھ دی ہے؟ گنگے اور بہرے کے ساتھ، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے بولا ہی نہیں۔ الذین لا یعقلون، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عقل جی نہیں رکھتے، عقل رکھتے ہوتے تو پیغمبر کی بات، اللہ کی بات کو مانتے ہوتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، ولا تولوا عنہ، اور نافرمانی نہ کرو اس سے، وانتم تسمعون، اور تم سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین، اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، اور وہ سنتے نہ تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین حیوانات، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم، وہ بہرے، البکم، وہ گنگے لوگ ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ ولو علم اللہ فیہم، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، لاسمعہم، تو انہیں سنا دیتا، ولو اسمعہم، اور اگر انہیں سنا بھی دیتا، لتولوا، تو وہ ضرور انکار کرتے، وہم معرضون، اور وہ منہ موڑ لیتے اس سے۔ صدق اللہ العظیم۔